السلام علیکم کلاس 3 کے بچوں، آج آپ کی اسلامیات کی آن لائن کلاس سے آج منڈے ہے۔ میں مس رافیہ ہوں اور میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اسلامیات مطالعہ اسلام کی بک کھولیے۔ اور جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ آج آپ کا تیسرا سبق ہے اور سبق کا نام ہے رسالت۔ یہاں پہ آ جائیے۔ آج آپ یہ پڑھیں گے سبق رسالت، سبق نمبر 3 رسالت، پیج نمبر 9 پر ہے آپ کا، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے رسالت سبق۔ ٹھیک، آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رسالت کے معنی و مفہوم، کا نہیں ہوگا بیٹا، کے ہوگا، ٹھیک ہے۔ رسالت کے معنی و مفہوم، رسالت کے معنی پیغام پہنچانے کے، اس سے مراد انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی رسالت کے کیا معنی ہوئے؟ رسالت کے معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین پر اس کی ضرورت کی ہر شے پیدا کی۔ جس طرح ہوا، پانی اور خوراک انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی ہمیں ہوا بھی چاہیے، ہمیں پانی بھی چاہیے اور خوراک یعنی ہمیں کھانا بھی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ہدایت بھی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، یعنی انسان کی ہدایت، رہنمائی بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمیں رہنمائی نہیں ملتی تو ہم لوگ آگے کیسے بڑھیں گے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک اور مقدس بندے بھیجے، ان کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مسلمان سب انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا اور توحید کا سبق دیا۔ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا، جھوٹ، دھوکے اور چوری سے روکا۔ دنیا میں 1,24,000 نبی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ نبیوں پر کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور کتابیں ہیں۔ یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں۔ رسالت کے اگر آپ معنی پوچھیں گے تو رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانا، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ کے سلیکٹڈ بندے جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی، آپ اللہ کے آخری رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ انسان اللہ کی آخری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کی چیزیں پیدا کر دی تھی۔ زمین کو بنا لیا، آسمان کو بنا لیا، زمین پہ پانی پیدا کیا، درخت، پودے، پھل، پھول، خوبصورت جانور، پرندے، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین پہ بھیج دی تھی۔ سمندر، پہاڑ، ہر چیز دنیا میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور بعد میں جب انسان کو اتنی ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا تو اب ان نعمتوں کو استعمال کرنے والا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، یعنی دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ، جو ان کی بیوی تھی، ان کی وائف تھی، ان دونوں کو دنیا میں بھیجا۔ تو بیٹا دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی، ان کی وائف تھی حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ، وہ دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ کیوں وہ اللہ نے اچھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان بنا کے بھیجا اور پہلا نبی بنا کے بھیجا، کیونکہ جب ان کے بچے ہوئے تو ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ پھر وہ آگے سلسلے بڑھتے رہے، بعد میں وقتاً فوقتاً انسان کی ضرورت کے لیے جب جیسے انسان کو ضرورت ہوئی، نبی اور رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، انسانوں کو نیکی کی باتیں، بھلائی کی باتیں، اچھائی کی باتیں سکھاتے رہے، انسانوں کو برے کام کرنے سے روکتے رہے۔ ہم مسلمان
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دین ہمارا اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب جو اللہ نے آپ پہ نازل کی قرآن مجید، ہم ان کے احکامات کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے، بس وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تب تک جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، ہم تمام نبیوں کو برحق نبی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ جو باتیں کرتے تھے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، جو ان کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، عبادت کرنا سکھاتے تھے، اللہ کی باتیں بتاتے تھے، وہ سب باتیں ان کی سچی تھیں، برحق تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا دیا انسانوں کو؟ توحید کا۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اچھا، دنیا میں جو نبی آئے ان تمام کا پیغام یہی تھا کہ جھوٹ، دھوکے اور چوری سے بچو، یعنی انہوں نے ہمیں ظلم اور زیادتی سے روکا، جھوٹ بولنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے سے اور چوری کرنے سے روکا۔ اور دنیا میں جو نبی تشریف لائے ان کی تعداد تھی 1,24,000، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی وہ تورات، زبور اور انجیل اور قرآن پاک تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ کو میں ہوم ورک بتا دوں۔ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ پہلے تو آپ سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کیجیے گا، ایک دفعہ نہیں، روز کر دیجیے گا، ایک دفعہ، ٹھیک ہے، روز کیجیے گا ایک دفعہ۔ اس کے بعد سبق نمبر 3، سبق رسالت، آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے اور 1 پیج آپ کو رائٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ہوم ورک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بہت توجہ سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے، اللہ حافظ۔